بادشاہ بھیم سین کی حماقتیں۔ کسی زمانے میں چترکوٹ ریاست پر بادشاہ بھیم سین کی حکومت تھی۔ بادشاہ عجیب و غریب حرکتیں کیا کرتا تھا۔ اسے یہ خوش فہمی تھی کہ وہ جو کرتا ہے وہی سچ ہوتا ہے۔ بادشاہ کی احمقانہ حرکتوں کی عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ وزیر کوئی مشورہ دیتے تو ان کی توہین کرتا۔ ایک دن بادشاہ بھیم سین سرنپور ریاست کے دورے پر گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ وہاں کے کسان جھوٹ کی کاشت کر رہے ہیں۔ اس نے فوراً اپنی ریاست کے کسانوں کو بھی جھوٹ اگانے کا حکم دیا۔ جب اسے بتایا گیا کہ یہاں کی زمین جھوٹ کی کاشت کے لائق نہیں تو اس نے کسی کی بات نہ سنی۔ مجبوراً کسانوں کو جھوٹ اگانا پڑا، لیکن زمین جھوٹ کے لائق نہ تھی، اس لیے پیداوار کم ہوئی اور دام بھی اچھے نہیں ملے۔ عوام اور کسانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ بادشاہ بھیم سین توہم پرست بھی تھا۔ ایک دن اس نے ایک کتاب میں پڑھا کہ کوے موت کے فرشتوں کے سفیر ہوتے ہیں۔ اس نے فوراً ریاست کے تمام کووں کو مارنے کا حکم دے دیا۔ لوگوں کے پاس کوئی اور چارہ نہ تھا۔ انہوں نے کووں کو مارنا شروع کر دیا۔ جب کوے ختم ہو گئے تو ریاست میں ہر طرف گندگی پھیل گئی۔ پھر بادشاہ نے ایک اور عجیب حکم دیا، جو بھی کافی کوے لائے گا اسے انعام و اکرام دیا جائے گا۔ ایسے ہی اس کی احمقانہ حرکتیں جاری رہیں۔ ایک دن اس نے اپنے وزیر درجن سنگھ کو بلایا۔ درجن سنگھ، کیا تم نے کبھی جل پری دیکھی ہے؟ درجن سنگھ نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ بادشاہ بولا، کل رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک جل پری تھی۔ اس کا اوپر کا حصہ انسان کا تھا اور نیچے کا حصہ مچھلی کا تھا۔ پھر بادشاہ تالاب میں کشتی لے کر گیا اور واپس آ کر بولا، میں نے اس جل پری کو کشتی کے سامنے چھلانگ لگاتے دیکھا۔ مجھے وہ جل پری چاہیے۔ حکم دیا جائے کہ جل پری لا کر دو۔ درجن سنگھ نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ صرف آپ کو خیال ہو سکتا ہے، جل پریاں صرف کہانیوں میں ہوتی ہیں۔ بادشاہ بولا، یہ میرا خیال نہیں، میں نے حقیقت میں دیکھا ہے۔ پھر وزیر نے مچھیروں اور غوطہ خوروں کو تالاب میں ڈھونڈنے بھیجا۔ جب جل پری نہیں ملی تو بادشاہ نے تالاب کا پانی نکالنے کا حکم دے دیا۔ درجن نے کہا، اگر ایسا کیا گیا تو پورا شہر پانی میں ڈوب جائے گا، لیکن بادشاہ نے کسی کی نہ سنی۔ وزیر اداسی میں اپنے گھر گیا۔ اس کا برادر حسابتی کیشف، جو ایک جادوگر تھا، اس کے پاس آیا۔ کیشف نے کہا، میں نے آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں جسے بادشاہ کو اس کی خیالی دنیا سے نکالا جا سکے۔ اگلے دن درجن بادشاہ کے پاس گیا۔ اس نے ایک تشتری میں 50 پیسے کا سکہ رکھا، اس پر کانچ کا ایک مرتبان الٹا کر دیا، پھر کہا، بادشاہ سلامت، بتائیں اس میں کتنے کا سکہ ہے؟ بادشاہ بولا، 1 روپے کا۔ درجن نے کہا، آپ کا وہم ہے۔ پھر اس نے مرتبان ہٹا دیا۔ تشتری میں اصل میں 50 پیسے کا سکہ تھا۔ بادشاہ حیران ہوا اور بولا، درجن سنگھ، شاید تالاب والی جل پری بھی میرا وہم تھی۔ وزیر نے خوشی سے کہا، شکریہ بادشاہ سلامت، آپ نے آخرکار حقیقت کو تسلیم کر لیا۔ بادشاہ نے درجن سنگھ کی تعریف کی اور کہا، تم نے مجھے خیالی دنیا سے بچایا ہے۔